ویلکم بیک ناظرین محکمہ صحت کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں اکثر ہم یہاں پر رپورٹ کرتے ہیں، آپ کی بات بھی کرواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تمام ان ایشوز کو جو صحت سے منسلک ہیں اور کراچی کے اندر اکثر وبائیں پھیلتی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کراچی میں ڈائریا کا جو وبا ہے وہ پھیل رہی ہے اور مختلف کیسز جو ہیں ہسپتالوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک خدشہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بارشوں کے بعد جو ہے اکثر مختلف امراض جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، ان کا بھی کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اوورال بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے، اس کی معلومات جو ہے وہ تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ شاہین صدیقی انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا، ہمارے رپورٹر ہیں۔ جی شاہین، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ڈائریا کے حوالے سے، کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈائریا اور گیسٹرو کی اگر ہم بات کریں تو کافی دن سے ڈائریا کے کیسز جو ہے، جیسے ہی گرمی کا آغاز ہوا ہے اس میں ڈائریا کے کیسز میں اضافہ ہو گیا، اور یہ ایک روٹین کی چیز ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو ڈائریا کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاتی تو ڈائریا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کیسز زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈائریا کی تو اگر کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں تو ہر موسم میں ڈائریا سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ اب اگر بارش کی صورتحال کی ہم بات کریں تو بارش کی صورتحال کے بعد آپ کو پتا ہے بڑی گھمبیر صورتحال ہوتی ہے، مکھیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، لوگ کھلے ہوئے جو ہے کھانے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، باہر کے کھانے کا جب بھی اضافہ ہوگا یا کھلے فروٹس لوگ ٹھیلے پہ سے کھا رہے ہوتے ہیں کٹے ہوئے، یا کوئی بھی چیز باہر کی اشیاء کھائی جا رہی ہوتی ہے تو مکھیوں کی تعداد کیونکہ بارش کے بعد اضافہ ہوتا ہے تو ڈائریا کے کیسز میں مطلب حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کو روکا جائے، لیکن پھر بھی اضافہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہاں کوئی خاطر خواہ جو ہے انتظامات فیومیگیشن کے کروائے نہیں جاتے۔ نہیں، مگر بارش کے یہاں بعد روایت اور ریت تو یہ بتاتی ہے شاہین کہ جیسی موسم تھوڑا خوشگوار ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے تو لوگ تو ٹوٹ پڑتے ہیں باہر، باقاعدہ طور پہ خریداری کرتے ہیں، کھانے پینے کی طرف ہی رخ کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب پہلے اگر ہم 20 سے 25 سال پہلے کی بات کریں تو گھروں میں رواج تھا کہ کھانے پکائے جاتے تھے، لیکن بالکل، اب رواج یہ ہے کہ پکوڑے لوگ بنتے جیسے تھے۔ ہی بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور لوگ باہر چلے جاتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے وہ کھاتے ہیں، تو ہوتا یہی ہے کہ بارش کی ایک بوند پڑتے ہی مکھیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اضافہ ہو جاتا ہے، اور صورتحال یہی ہے کہ ہم ڈائریا کے کیسز، نہ صرف ڈائریا کے کیسز بلکہ گیسٹرو کے کیسز میں بھی شدید اضافہ ہوتا ہے، ہیزا کے کیسز میں اضافہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد، مروڑ، الٹیاں، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تعداد میں دیکھی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی بخار جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ بچے جب جگہ جگہ کھڑا پانی ہوتا ہے اس میں کھیلتے ہیں اور وہی ہاتھ اپنے منہ پہ لگاتے ہیں یا اسی سے کھا لیتے ہیں یا اسی سے پی لیتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ بیت الخلاء سے آنے کے بعد بچے عموماً ہاتھ نہیں دھوتے صابن سے اچھی طرح، اور وہ بھی جراثیم ان کے پیٹ میں جاتے ہیں، اور یہ بھی بڑا دیکھا گیا ہے کہ بچے کے ناخن پراپر جو ہے وہ کاٹے نہیں جاتے، اس کی وجہ سے بھی ڈائریا ہمارے ملک میں بہت زیادہ اضافہ ہے۔ مطلب ایک عدم توجہ ہے گھروں میں بھی، اگر ہم باہر کی بات کریں فیومیگیشن نہیں ہوتی لیکن گھروں میں بھی بچوں پہ عدم توجہ ہے، اور بچوں کے ناخون جو ہے خاص طور پہ اس میں جراثیم، جو ڈائریا کے جراثیم ہیں وہ بڑی ہی تعداد میں ناخنوں میں جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور جب بچہ کھاتا ہے تو وہ ناخنوں میں جو میل ہوتا ہے اور جو جراثیم ہوتے ہیں وہ منہ کے ذریعے بچوں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ڈائریا کا شکار ہوتے ہیں۔ شاہین، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا ماہرین کیا بتاتے ہیں کہ بارش کے بعد جو جلدی امراض میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیلات مجھے ناظرین تک پہنچائیے گا۔ اچھا، جہاں تک ہم جلد کے امراض کی بات کریں، اگر بارش جیسے یہ موسم کی بارش نہیں ہے، یہ اگر ایک سسٹم آیا ہے اور سسٹم آ کر داخل ہوا ہے اور بارش ہوئی ہے تو اتنا زیادہ کاؤنٹیبل نہیں ہوتی جلد کے امراض، کیونکہ یہ ایک گھنٹے سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی بارش ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو موسم کی بارش ہوتی ہے جیسے جولائی اگست میں اگر ہم بات کریں تواتر سے 3 4 5 روز بارش ہوتی ہے تو اس میں جگہ جگہ پانی کئی دن شاہین، کھڑا مسئلہ رہتا ہے یہی ہے اور نا پھر کہ اس میں جب جل کے بارش امراض ہوتی پھیلنے ہے کا تو خطرہ ہوتا ہے۔ شاہین مسئلہ یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر بلدیاتی جو نظام ہے اس کی کلی کھلتی ہے نا، وہ سامنے آتی ہے اور اس میں پتہ بالکل چلتا ہے کہ بالکل، جی یہ مچھروں کی میں آپ کو بہتات کی ہوتی ہیں، یہی گلیاں تذکرہ کر رہی بھری تھی کہ ہوتی ہیں، کیچڑ فیومیگیشن ہوتی ہمارے ہے، یہاں جو ہے گٹر جب ابل رہے ہوتے بارش، ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، فیومیگیشن جو ہے وہ ہمارے یہاں پراپر نہیں ہے، جیسے ہی بارشیں ہوں اور پانی جگہ جگہ کھڑا ہو اس کے فوراً بعد ہی فیومیگیشن کا عمل شروع ہونا چاہیے، کیونکہ مچھروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور پھر ملیریا کے کیسز اور ڈینگی کے کیسز ظاہر سی بات ہے پھر اضافہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہی ٹائیفائڈ ہے، اور ٹائیفائڈ کا کیسز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم ڈی آر ایکس ڈی آر، یہ بڑا ایک حیران کن بات ہو گئی، کیونکہ ہمارے یہاں ڈائریا بچوں میں اگر ہم بات کریں 5 سال کے بچوں کی یا 10 سال کے بچوں کی بات کریں تو ڈائریا سال میں ان کو 4 سے 5 سے 6 دفعہ ہوتا ہے،
اور ہوتا یہی ہے کہ لوگ فوری طور پہ جیسے ہی ایک موشن ہوا، 2 موشن ہوئے، وہ فوری طور پر جو ہے اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے یہاں کہ جراثیم جو ہے وہ اب مزاحمت کرنے لگے ہیں اور اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بہت ساری اینٹی بایوٹک جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر، ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ جب ڈائریا کا موسم شروع ہو تو ایک تو پانی ابال کر پئیں، بچوں کا پراپر خیال رکھیں، ان کے ناخنوں کا، ان بیت الخلاء سے بچے جیسے ہی آئیں وہ پراپر طریقے سے ہاتھ دھوئیں، ان کے ہاتھ دھونے کا پراپر جو ہے وہ سسٹم نظام موجود ہو. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں. بڑوں میں بھی یہ ہے کہ باہر کی چیزیں نہ کھائیں کیونکہ مکھیوں میں اضافہ ہوتا ہے، مکھیوں اس پہ بیٹھیں گی تو جراثیم بیٹھیں گے اور وہ جو منہ کے ذریعے جائے گا تو زیادہ تر ڈائریا اور دیگر امراض میں ٹائیفائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو جائے اس گا. میں تو محکمہ یہ بڑی اہم صحت چیز ہے. محکمہ صحت کیا کردار ادا کرتا ہے شاہین؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لب کشائی کریں. دیکھیں محکمہ صحت کی اگر ہم بات کریں، جب ڈائریا پیک پر ہوتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ ایمرجنسی میں چیزیں بڑھا دی جاتی ہیں. فلوئڈ خاص طور پر جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ایمرجنسی میں. خاص طور پہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ سمپل ایک ڈرپس لگا جاتی ہے کہ بچوں میں نمکیات جو ہے جتنے جسم سے نکل گئے ہیں اس کو پراپر جو ہے وہ پورا کیا جائے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ بچوں کے لیے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ سینکڑوں بچے جو ہے وہ ہر سال ڈائریا میں جو ہے وہ موت کا شکار ہوتے ہیں. موت کا ہوتا شکار. صرف ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہی ہے وہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں شاہین. تھوڑا سا اس کے اوپر آخری کمنٹ ہم چاہیں گے جاننا کہ یقینی طور پہ کہ شاہین ہم سے گفتگو کر رہی تھی. ناظرین بہت شکریہ شاہین، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. تاہم کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی محکمہ صحت کے حوالے سے ایشوز ہوں وہ آپ تک پہنچائے. ڈائریا ایک وبا پھیل رہی ہے، مختلف کیسز رپورٹس ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں. ناظرین جس طرح ہماری جو ہیلتھ رپورٹر ہیں شاہین صدیقی وہ بتا رہی تھی کہ مختلف وجوہات ہیں، جہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب بارش جو کھڑی ہے اس سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں وہ بھی کم نہیں. جہاں ایک طرف بلدیاتی مسائل ہیں، جہاں پر مسائل ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ صحت کے مسائل بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی کے اوپر بات کر رہے تھے مگر پروگرام کا جو وقت ہے ناظرین وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علیزہ کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.